اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے 15 رکنی ون ڈے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ون ڈے ٹیم سے سائم ایوب اور بابر اعظم ڈراپ کر دیے گئے ہیں۔ فخر زمان، حسیب اللہ، حسن نواز بھی ون ڈے اسکواڈ کا حصہ نہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز 11 سے 15 مارچ ڈھاکہ میں ہوگی۔ شاہین شافیدی ون ڈے انٹرنیشنل ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ اسی معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندے خصوصی جیو نیوز سہیل عمران۔ سہیل، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، کیا جو T20 ورلڈ کپ ہیں اس میں جو پرفارمنس تھی سائم کی، بابر کی، یہ ان کے ڈراپ ہونے کی وجہ بنی؟ جی، سب سے پہلے تو میں اسکواڈ بتا دوں آپ کو، جو 3 ون ڈے میچز کی سیریز ہے اس کے لیے اعلان کیا گیا، جس میں شاہین آفریدی کپتانی اپنی جاری رکھیں گے۔ عبدالسماد، ابرار احمد، فہیم اشرف، فیصل اکرم، حارث رؤف، حسین صدق، معاذ طاقت، محمد رضوان، محمد وسیم جوریہ، محمد غازی غوری، سعد مسعود، ساجد افران، سلمان علی آغا اور شامل حسین اس میں شامل ہے۔ جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا، بابر اعظم اور سائم ایوب، ڈیفینیٹلی ان کی حالیہ پرفارمنس اچھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ بھی ہے کہ اب پاکستان آگے جتنی بھی ٹیمیں ہیں انہوں نے اب تیاری کرنا ہے 2027 کے ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے گا، اور یہ اب اسی تیاریوں کے سلسلے میں ون ڈے سیریز جتنی بھی ٹیمیں کھیلے گی وہ ہوگا۔ اسی وجہ سے نوجوان کھلاڑیوں کو جو ہے جو کہ پاکستان شائنز کا، کیا رضوان کا نام لیا آپ نے؟ جو آپ نے اسکواڈ ہمیں بتایا اس میں رضوان کا نام تھا؟ جی، محمد رضوان وکٹ کیپر ہیں، 2 وکٹ کیپر ہیں، محمد غازی غوری ہیں اور محمد رضوان ہیں۔ اچھا، اب اگلا سوال ہم آپ سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے سلمان علی آغا کی اور شاہین آفریدی کی محسن نقوی صاحب سے، چیئرمین PCB سے، اس میں کیا بات ہوئی؟ دوسری بات، سلمان علی آغا کی کپتانی کے حوالے سے کتنی مطمئن ہے PCB، کیونکہ ان کی کپتانی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے تھے؟ جی، سوالات تو اپنی جگہ۔ سلمان علی آغا ڈیفینیٹلی وہ سب نے T20 ورلڈ کپ میں بھی اس حوالے سے دیکھا، یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا یہ اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ اب آگے ون ڈے سیریز بھی ہونے جا رہی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، اور آگے T20 کا جو اگلا لاحہ عمل ہے اس کے حوالے سے یہ ملاقاتوں کا ایک سلسلہ تھا، جو چیئرمین PCB نے الگ الگ ملاقاتیں کی دونوں کپتانوں کے ساتھ، جو کہ ون ڈے اور T20 کے کپتان ہیں، اور اسی مرکز بالکل اسی طرح کا رہا تھا کہ آگے ہم لوگوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے اور ماضی میں کون سی خامیاں ہوئی۔ خاص طور پر سلمان علی آغا نے آپ نے جتنا بھی ایک قسم کی رپورٹ پیش کی کہ کون کون سی خامیاں ہوئی، کہاں کہاں پہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی اور کس کس نے تعاون کیا، کس کس نے تعاون نہیں کیا، کوچ کا کیا رول رہا اس میں، ان تمام معاملات کے اوپر اس میٹنگ میں باتیں ہوئی۔ بہت شکریہ آپ کا سہیل عمران۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم ہاؤس میں پارلیمانی لیڈرز اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو سیکیورٹی صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی کی قیادت سے رابطوں پر اعتماد میں لیا۔ سیاسی رہنماؤں کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں دفتر خارجہ حکام کی جانب سے ایران اسرائیل جنگ کے بعد ملکی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے متوازن موقف پر بریفنگ دی گئی۔ اظہار نے خلیجی عرب ممالک کے ساتھ اپنے رابطوں سے متعلق شرکاء کو آگاہ کیا۔ ایران کے خلیجی اور عرب ممالک پر حملوں کے بعد پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ اجلاس کو پاکستان افغانستان صورتحال، ایران مشرق وسطی، خلیج میں کشیدگی پر ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیا۔ ملی اتحاد، اتفاق و یگانگت کی ضرورت پر زور دیا۔ امن کے لیے پاکستان کی جانب سے سفارتی کوششوں کو شرکاء نے سراہا اور سفارتی کوششیں مزید تیز کرنے پر ان کی جانب سے زور دیا گیا۔ اس موقع پر جو PTI ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے، جو جوائنٹ اپوزیشن سے کہا جاتا ہے، ان کی جانب سے شرکت نہیں کی گئی، تاہم پیپلز پارٹی، JUFA، متحدہ قومی موومنٹ، قاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی کے علاوہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء نے اس بریفنگ میں شرکت کی۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر راشد نصیر کی پاکستان میں مطلوب یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف برطانوی عدالت میں ایک اور کامیابی۔ راشد نصیر کے حق میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کورٹ آف اپیل میں عادل راجہ کی اپیل کو سننے سے ہی انکار کر دیا گیا ہے۔ کورٹ آف اپیل نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناعی جاری کرنے کی اپیل بھی مسترد کر دی ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے مرتضیٰ علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرتضیٰ، بتائیے اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی، بریگیڈیئر راشد نصیر کے جو ڈیفیمیشن کا کیس ہے اس میں جو کورٹ آف اپیل میں جو
मेजर रिटायर्ड आदिल राजा हैं, उन्होंने जो ओरिजिनल डिसीजन था पिछले साल अक्टूबर में जो आया था, जो लंदन हाई कोर्ट ने दिया था, उस डिसीजन के खिलाफ उन्होंने जजेस के सामने अपील की थी और कहा था कि जो ओरिजिनल फैसला है जिसमें कहा गया था कि उन्होंने राशिद नसीर की डेफामेशन की, आदिल राजा ने आर्ग्यू किया था कि वो जो फैसला था वो गलत था और उसको फैसले को कलअदम करार दिया जाए, और ये कि फैसला ये दिया जाए कि डेफामेशन नहीं हुई थी और उनके ऊपर जो मुख्तलिफ जो अमाउंट सब उनको पे करनी है वो उसको वो नल एंड वॉइड करार दिया जाए। लेकिन अब कोर्ट ऑफ अपील ने जो जितनी भी तकरीबन 4 ग्राउंड बनती थी, चारों ग्राउंड पर उन अपील्स को मुस्तरद कर दिया है और कोर्ट ऑफ अपील ने ये कहा है कि जो जज का जो ओरिजिनल फैसला था वो सही था और वो उसके खिलाफ जो उनको वो अपील करना चाह रहे हैं वो कोर्ट ऑफ अपील को कन्विंस नहीं कर सके हैं कि जो लॉ में या अदरवाइज कहाँ पर उस जज ने गलती की है। जो ऐसे केसेस में कोर्ट ऑफ अपील में होता ये है कि सिर्फ उस सूरत में अपील का हक दिया जाता है जब ये साबित किया जाता है कि एरर इन जजमेंट है या एरर इन लॉ है और ये कि जज ने कानून का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ऑफ अपील ने ये कहा है कि वो सेटिस्फाइड है कि जो लंदन हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने जो ओरिजिनल राशिद नसीर के हक में फैसला दिया था वो सही था, उनकी डेफामेशन हुई थी। उसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आदिल राजा ने जो नया एविडेंस जिसमें जो पिछले साल दिसंबर में उनके घर के ऊपर हमला हुआ आज से चंद महीनों के बाद, उसको भी उन्होंने डाला था। 2 विटनेसेस ने फ्रेश एविडेंस उन्होंने दिया था, शाहीन सबाई और कर्नल अकबर। वो जो एविडेंस है कोर्ट ने उसको भी सुनने से इनकार करते हुए ये कहा कि जो दिसंबर में जो उनके ऊपर जो शहजाद अकबर के ऊपर शहजाद अकबर इस अपील के उसमें उन्होंने विटनेस स्टेटमेंट तो नहीं दी, लेकिन जो बाकी आदिल राजा ने और बाकी 2 लोगों ने विटनेस स्टेटमेंट दी और फ्रेश एविडेंस इंट्रोड्यूस कराया, कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया और ये कहा है कि उन हमलों का और राशिद नसीर का या राशिद नसीर की मुझसा हमारे पास एक छोटा सा क्लॉक है, टाइम चेक है, हम उसके बाद वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। अभी वॉर रूम से वजी सानी आपको ज्वाइन करेंगे। हफ्ते से शुरू होने वाली जंग इसराइल, अमेरिका और ईरान की एक नए मरहले में दाखिल हो गई है और अब हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान से किए जाने का दावा और तल अबीब में अपने अहदाफ को निशाना बनाने के दावे सामने आ रहे हैं। पासदारान इनकलाब का अमेरिका और इसराइल से जुड़े 40 के करीब अहदाफ को निशाना बनाने का दावा सामने आया है और तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस, मग़रिबी किनारे में ताज़ा हमले, आबनाए हॉर्मज़ पर कंट्रोल का दावा। आबनाए हॉर्मज़ में ईरानी वार्निंग्स को नज़रअंदाज करने वाले 10 से ज़ायद टर्मिनल्स को, ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया है। ईरानी शहर किरमान में इसराइली ड्रोन मार गिराया गया। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई का ताज़ियती इज्तिमा आज रात तेहरान के इमाम ख़ुमैनी हॉल में शुरू होगा। ताज़ियती इज्तिमा 3 दिन तक जारी रहेगा। ईरानी ज़राए का कहना है कि आयतुल्लाह ख़ामनई के बेटे मुज्तबा ख़ामनई ईरान पर हमले में महफूज रहे हैं। उन्हें हुकूमती हलक़ों में मुमकिना अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी मजलिसे ख़बरगाह रहबरी के रुकन आयतुल्लाह अहमद ख़ातमी का कहना है कि नए रहबर आला के इंतखाब के करीब हैं। ख़ामनई के जानशीन के इंतखाब के सिलसिले में जल्द नतीजे पर पहुँच जाएंगे। और 2 दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी आरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर हमले की कोशिश की गई और सऊदी दिफाई तर्जुमान का भी कहना है कि इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक रास तनूरा पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई थी जिसमें किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सऊदी काबीना का कहना है कि सऊदी अरब बुज़दिलाना हमलों के बाद ईरानी जारहियत का जवाब देने का मुकम्मल हक महफूज रखता है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वीडियो लिंक के जरिए काबीना इजलास की सदारत की और काबीना ने खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती इस्तेहकाम पर असरात का जायज़ा लिया।
اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی مؤثر انداز میں امریکہ اور امریکی اسرائیلی جو پروپیگنڈا ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے جنگ کر کے ان امریکیوں سے غداری کی ہے جنہوں نے انہیں مینڈیٹ دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جب پیچیدہ جوہری مذاکرات کو ریئل اسٹیٹ کے لین دین کی طرح لیا جائے اور جب بڑے جھوٹ حقیقتوں پر پردہ ڈال دیں تو غیر حقیقی توقعات کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کا نتیجہ مذاکرات کی میز پر بمباری کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور ایران کے اوپر کیے جانے والے اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ہفتے کے روز یہ حملے شروع ہوئے اور جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 130 سے زائد شہروں کو ایران میں امریکی اور اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا ہے۔ بڑے بڑے بنکر بمز اس وقت گرائے گئے ہیں۔ ساتھ ہی جو خبریں ہیں ان میں تحقیق کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ 2 روز قبل خبر دی گئی احمدی نژاد کے حوالے سے کہ سابق ایرانی صدر احمدی نژاد بم حملے میں شہید ہو گئے ہیں، لیکن آج صبح انہیں ایک قبرستان میں دیکھا گیا۔ اور جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آبنائے ہارمز میں موجود کنٹینرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سری لنکن بحریہ نے ایرانی جہاز پر سوار لاپتہ افراد کے حوالے سے خبر کی تردید کر دی ہے۔ ترجمان سری لنکن بحریہ کے مطابق 101 کے لاپتہ ہونے اور 78 افراد کے زخمی ہونے کی معلومات درست نہیں ہیں۔ 32 زخمیوں کو ریسکیو کر کے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک ایرانی بحری جہاز کو سری لنکا کے نزدیک تباہ کر دیا گیا ہے اور 101 افراد کے لاپتہ یا انتقال کر جانے کی خبر تھی، لیکن اب سری لنکن بحریہ نے تصدیق کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بحریہ کے 101 کے لاپتہ افراد لاپتہ ہونے اور 78 افراد کے زخمی ہونے کی معلومات درست نہیں ہیں۔ یہی نہیں، خطے میں ایران کے نزدیک سمجھے جانے والے دھڑے بھی اب کارروائی کر رہے ہیں۔ عراق کی اگر بات کریں تو عراق میں ایران نواز ملیشیا نے امریکی اڈوں پر حملے کیے ہیں اور ان ڈرون حملوں کی ویڈیوز جاری کی ہیں۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ، قونصل خانے کی عمارت میں آگ لگ گئی۔ اردن میں امریکی سفارت خانہ بند کر دیا گیا۔ پینٹاگون نے جنگ میں ہلاک 6 میں سے 4 امریکی فوجیوں کی شناخت جاری کر دی۔ فوجی اتوار کو کویت میں امریکی فوجی تنصیب پر ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ کویت میں 11 سالہ لڑکی میزائل کا ملبہ گرنے سے جاں بحق ہو گئی۔ عراق کے شہر اربیل میں امریکی فوجی اڈے اور ہوٹل پر ڈرون حملے، بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ایک ڈرون کو مار گرایا گیا۔ وار روم سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مین نیوز اسٹوڈیو سے آپ کو جوائن کریں گی۔ ضلع گھوٹکی کے کچے میں نجات مہران آپریشن جاری ہے۔ اب یہاں آمدرفت بحال ہوتی جا رہی ہے۔ نادرا کی ٹیم نے بھی علاقے میں پہنچ کر اپنا کیمپ قائم کر لیا ہے۔ دیکھیے گھوٹکی سے نذیر احمد کی رپورٹ۔ یہ ضلع گھوٹکی کے علاقے رونتی کا گاؤں مولوی دوست محمد شر ہے، جہاں برسوں تک بدامنی اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں نے زندگی کو مفلوج کیے رکھا۔ اسی گاؤں کے 85 سالہ شاہ محمد شر کئی سالوں سے قومی شناختی کارڈ جیسی بنیادی سہولت سے محروم تھے۔ کچے میں طویل عرصے تک آزادانہ آمد و رفت ممکن نہیں تھی، جہاں بہت سے مکین شہری علاقے میں آنے اور جانے سے محروم رہے، وہیں ان علاقوں میں نادرا ڈاکٹروں کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ تاہم آپریشن نجات مہران کے بعد حالات میں بہتری آئی تو ضلع انتظامیہ نے علاقے میں خصوصی کیمپ قائم کیا۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی منظور احمد کنرانی کے مطابق نادرا ٹیم نے شاہ محمد شر کا 2018 میں میعاد ختم ہونے والے شناختی کارڈ کی تجدید کا عمل مکمل کیا اور انہیں پھر ایک نئی شناخت دی۔ 2005 میں گھر تھیو کارڈ وری 18 میں گم تھیو۔ اساں تے پریشان رہیا تھے، کارڈ نہ ٹھیو، کاری ونجی نہ سی گاسے، جھگڑا ہوا
उनको बाद में अज गाड़ी आई है, ऐसा कि बड़ी खुशी थी। अब मुझे कार्ड थे हम बड़ो खुश हैं। शाह मोहम्मद शर का जो कार्ड है वो बन चुका है और इन्हें जो है वो खुशी है। उनका कहना है कि जिले इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर गाड़ी भिजवाई गई है, इनकी दहलीज पर जो है इन्हें कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो उनका बन चुका है। इलाके के मकीन खौफ के साए छटने और अमन की बहाली पर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। कच्चे के इस गाँव में अब उम्मीद की एक नई किरण नजर आने लगी है। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद, जियो न्यूज, रोमती, जिला घोटकी। पाकिस्तान में ज़कात और फलाही एहतियात की बड़ी रकम हर साल मुस्तकीन तक पहुँचती है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ज़कात का एक हिस्सा आला तालीम और तहकीक की तरफ मुनज़्ज़म अंदाज में मुंतकिल किया जाए तो ये कौमी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कराची में बिल्डिंग द फ्यूचर वी ओ के उन्वान से मुनक्किदा तकरीब में मारूफ सनतकारों, मुखय्यर हजरात और माहिरीन तालीम ने पाकिस्तान में फलाही सरमाए के मौसर इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के सखी मुआशरों में शुमार होता है जहाँ हर साल अरबों रुपए ज़कात और एहतियात की सूरत में दिए जाते हैं। अगरचे ये रकम बड़ी हद तक खुराक और सेहत जैसे शोबों पर खर्च होती है, ताहम कौमी इस्तेहकाम के लिए आला तालीम और तहकीक में सरमायाकारी भी नागुज़ीर है। तकरीब से खिताब करते हुए माहिर तालीम वासिफ रिजवी ने कहा कि पायदार मुआशरे के लिए ऐसे तालीमी इदारों की मजबूती जरूरी है जो क़यादत, तहकीक और जिद्दत पैदा कर सकें। तकरीब में कारोबारी शख्सियत बशीर अली, शहबाज यासीन मलिक और दीगर मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि तालीमी सरमाया मुल्क को बहरानों से निकाल सकता है।